زندگی عطا کرے اور اپنے فضل سے رحمت مغفرت اور جنت سے آنے کی سب عطا کرے۔ یہ امید ہے اللہ تعالیٰ میں آتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور نہیں ہوگی۔ عشرہ مغفرت ہے، کچھ دن کے بعد کچھ لمحوں کے بعد اب یہ رمضان چلا جائے گا، کیونکہ اس مہینے کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ کون سے انداز سے اس کی شان بیان کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں سے بتایا جائے۔ انسان اپنے علم سے قاصر ہے، اپنی سوچ سے قاصر ہے، اور رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی شان بیان سے باہر ہے۔ بس یہ کہ ہم یہاں سے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مہینے کو جہاں بڑی برکتیں حاصل کی، بڑی شان حاصل ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں کچھ ایسی رات عطا کی ہے، ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات کی بہت بڑی شان ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ جس طرح زندگی میں کچھ حسین موقع بھی آتے ہیں، اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ کم وقت میں بہت زیادہ کام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا گولڈن چانس جسے کہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار بندوں کو ان کے گناہوں سے بالکل آزاد کرنے کے لیے، آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے انداز کو دیکھیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میری بارگاہ میں یہ کبھی کبھی آنے والے بھی گناہگار ہوں، اس کی شان دیکھیں، کبھی کبھی آنے والے بھی اس کی محبت دے، وہ چاہتا ہے میرے بندے گنہگار ہی نہ رہے، میرے بندے معاف کیے جائیں، بہانے بناتا ہے، کہتے ہیں کہ رہ بندے ہر بہانہ نہیں جبے، رہ بندے ہر بہانہ نہیں جبے، کہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے اس سے بہانے بناتے ہیں کیونکہ ہمیں معاف کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ بے نیاز رب ہے، نہ ہماری سب کی عبادت سے اس کی ربوبیت میں اضافہ ہوگا اور نہ ہم سب کے غافل ہو جانے سے اس کی ربوبیت میں کمی آئے گی۔ ایسا نہیں یاد رکھنا، ہمارے سجدوں سے اس کی ربوبیت قائم نہیں ہے، وہ تو حقیقت نہیں ہے، تو ہے حقیقت نہیں، ہمارے سب کے نمازی بن جانے سے وہ خدا نہیں، وہ خدا ہے۔ اور اگر ہم سب نمازیں چھوڑ دیں مسجد آبادی نہ کریں تو کیا وہ تب بھی وہ نہیں ہوگا؟ ہے شان کو واقعی ہے، مقصد یوں سمجھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے، چانس دے رہے، گناہوں کو چھوڑو، وہ بن جاؤ میرے لیے جو میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل متقی سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں بولتا ہوں ایک رمضان آ گیا تم نے اشرف اتار دیا، تم نے میری طرف نہیں آئے، میری عبادتوں کو کی وجہ نہیں آئے، دوسرا اشرا آ گیا، اب موقع ہے تو اس موقع کو چھوڑ رہے ہو، خبردار تیسرا اشرا جس میں میں کسی رات میں دینے والا ہوں، ایسی رات جسے ہم دنیا کے ایسے گولڈن چانس، اتنا حسین ترین موقع کہ صرف ذرا سی وقت میں کہاں سے کہاں ہوتا پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے جب پچھلے زمانے کے لوگوں کی خصوصی باتیں سنی، پہلے لوگوں کو میں ہزار سال کی صحابہ سوچنے لگے کہ ان کی عمریں کتنی تھی، 1000 سال کی عمر تو ظاہر ہے کہ 1000 سال کی نماز ہے، ان کی 1000 سال کی ان کے آسمانی کتاب کی اس کی تلاوت ہے، 1000 سال کی ان کے روزے، انہوں نے جو کچھ بھی نیک کام کیا 1000 سال کا، وہ جو کچھ بھی اچھے کام کرتے ہوئے تو ان کے اعمال کتنے 1000 سال کی چیزیں بہت ہوتا ہے 1000 سال، ہم 60-70-80 سال کی فرمائے میری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی عمروں کو 80-90-100 تک طے کر دیا، کوئی 100 سے زیادہ جو ہے تو جو عموماً ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جو کل ہوتا ہے کل سب ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، کثرت کا بیان ہوتا ہے قلت کرے کثرت سے دیکھا جاتا ہے، تو کثرت تو یہ ہے کہ 60-70 سال اب اس دور کی اگر ہم بات کریں تھوڑا سا دور کریں تو ہم تو اب اس دور میں 20 سال کے نوجوانوں کو بہت ہوتے ہوئے آپ بھی دیکھیں 20 سال کے بڑے نوجوان بڑھ گئے، گرنے بڑھ گیا، ایکسیڈنٹ بھی بڑھ گیا، درد بڑھ گیا، مہارت میں بڑھ گئی، یہ تو بہت آسان ہوئی، تو حضور کی امت کی جو ہے قلت کے سبب بھائی یہاں کی قلت ہے، اب 80 سال کی عمر میں 40 سال کو اس کا دنیا سمجھنے میں لگ گیا، 40 سال بعد جب دادا بنا نانا بنا
بعد ان سے جمعہ کی مغرب پسند ہفتے میں 2 دن پھر دھیرے دھیرے جب ان کو پڑھنی چلے گی بچے بڑے ہوتے چلے گئے تو پسند عمر کے حساب سے انسان کو آتا ہے کہ ابھی اپنی مسجد میں پڑھنا چاہیے. تو اب مسجد تو بزرگی کی جگہ پر نہیں. اب جب بڑے ہو گئے صاحب سے جھوٹی بھی آ رہا ہے کرسی لگا ہم کو عبادت کو کروانی ہے تو پھر کرسیوں پر میلہ لگ گیا. جو آ رہا ہے کرسی پہ جو آ رہا ہے کرسی پہ چھوٹی سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں مسئلے خدا کے لیے جھوٹوں کسی کی طرف آؤ لائک کرنا. تو یہ سوچ کر بنتی ہے انسان کی 40 کے بعد 40 تک تو اس کو دنیا کے سوا سمجھتے ہیں. 40 سال کے بعد اب اس کی 40 سال کی یوں گزارتے ہیں 60 سال کے کتابوں کے ساتھ 20 سال کی عملی نہیں ہے. کتنے عمل کے اور 20 سال میں یہاں 1000 سال کے عمل. جب یہ سنا صحابہ نے تو تنقید ہوئے, حضور بھی تنقید ہوئے کہ بات تو صحیح ہے میرے ساتھ کہ کیا میری امت سے پہلے اور اللہ نے میری امت کو افضل بنایا. تو میری امت جو سب سے افضل امت ہے, میری امت جو سب سے پہلے اٹھائی جائے گی, میری امت جو تمام انبیاءوں کی شاہی بنے گی. آپ کو معلوم ہے حضور کی امت تمام نبیوں کی شاہی ہے. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا سلیمان علیہ السلام سے, سلیمان بتا میں نے تجھے سلطنت دیا تم نے کیا کیا. جب پوچھے گا موسیٰ میں نے تجھے اپنا کلیم ہونے کا شرف دیا تم نے کیا کیا. اے عیسیٰ میں نے نبوت دی تم نے کیا کیا. اب یہ اور پوچھے گا اللہ کے اعزاز کے حساب سے پوچھے گا تم نے میں نے تمہیں دی تھی شروع میں یوم سنی تعلیم ایک بات پوچھے گا سب سے پوچھے گا لڑکیوں سے بھی پوچھے گا. تو لڑکیوں کے پوچھنے کا اندازہ ہوگا, عام انسانوں کے پوچھنے کا اندازہ ہوگا. کوئی شان کی جگہوں پر لڑکیوں کو بٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کہ میں نے نبوت دی, اے ابراہیم تم میرے خلیل بنے, بتاؤ تم نے میری نبوت کا کیا کیا. سارے کیا کہیں گے اللہ تیرے آخری نبی کی امت سے. تو حضور فرماتے میری امت گواہی دے گی کہ اللہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا. تو جو امت کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا نبیوں کی گواہی دے, اس کی عمروں کی عمل 20 سال کی 15 سال کے عمل غمگین ہو گئے, اسے افسردہ ہو گئے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو دیا, کہا میرے حبیب سے کہو اے میرے حبیب آپ غمگین نہ ہو, میں آپ کی امت کو ایک ایسا مقدس مہینہ دوں گا جس مہینے کے اعمال نوافل کو فرضوں کے برابر کر دوں گا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دوں گا. جس مہینے کی ایک نیکی کو 1 لاکھ نیکی کے برابر کر دوں گا. اور اسی مہینے میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جسے شب قدر کہتے ہیں. اس رات کے صرف 2 رکعت نفل اگر کو خشیت الہی صرف میری محبت میں اگر پڑھ کر اس رات کو زندہ رکھے تو میں انہیں 1000 سال کی عبادت والوں سے زیادہ ثواب کرتا ہوں. ایسی عظیم رات اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیے جسے شب قدر کہتے ہیں. اور شب قدر کے اعمال 1000 سال کے لوگوں کی اعمال سے زیادہ بڑے. صحابہ کے چہرے چمکتے ہیں جیسے آپ نے فرض محبت میں سبحان اللہ کہہ دیا, ایسے صحابہ مچل پڑے, خوش ہو گئے کہ ہمارے لیے بشارت ہے. اب ہمیں افسوس کی ضرورت ہے, ہماری عمر 60 کی ہو کس اندر کی ہو, ایک رات بس اس کا انتظام تجسس سے رہتا تھا صحابہ کو کہ کب شوال گزرے, ذوالقعدہ گزرے, ذوالحج گزرے, محرم گزرے, صفر گزرے, ربیع الاول گزرے, ربیع الاخر گزرے, شعبان گزرے, رمضان آئے. رمضان آتا ہے کہ صحابہ کرام تمام تیاریاں کر لیتے تھے, پورا ایک مہینہ چاند دن کا مطلب ہو جاتا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس مہینے کے اعمال کیا ہیں. وہ جانتے تھے کہ ہماری عمر قلت والی ہے, کبھی بھی موت آ جائے گی 60 سال میں, 50 سال میں, 40 سال میں, 45 سال میں, کیا ہوگا ہمارے اعمال کا. محاسبہ بہت ضروری ہوتا ہے. محاسبہ انسان کو کامیابی کی طرف تیار رکھتے ہیں. جو انسان محاسبے سے دور ہے, جو انسان فکر سے دور ہے, وہ کامیابی سے دور ہے. جو فکر نہیں کرتا ناکام ہے, جو محاسبہ نہیں کرتا وہ فیل ہے. آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں, اگر آپ دنیا کی ترقی کا محاسبہ نہیں کریں کیسے ترقی کرتے ہیں, یہ فکر نہیں کریں گے آپ کیسے ہوگا, کام کیسے بڑھے گا, کاروبار کیسے بڑھیں گے, بچوں کے گھر کیسے بنائیں گے, بچوں کی شادی سال بعد کیسے کریں گے, یہ فکر کرتے ہی نہیں. جب آپ اچھی طرح فکر کرتے ہیں تو شادی اچھی کر لیتے ہیں, جب آپ اچھی فکر کرتے ہیں تو مکان اچھا بنا لیتے ہیں, جب آپ اچھی فکر کرتے ہیں تو دولت کما لیتے ہیں. تو جب محاسبہ کرنے سے, فکر کرنے سے دنیاوی اعزاز حاصل ہو جاتا ہے تو یہی حال آخرت کا بھی. آپ محاسبہ کیجیے اپنی آخرت کا, آپ محاسبہ کیجیے, فکر کیجیے کہ مجھے یہ دنیا بہرحال چھوڑ کے جانا ہے. ترقی کروں گا پھر بھی چھوڑ کے جانا ہے, مال کما لوں گا پھر بھی چھوڑ کے جانا ہے, محل بنا لوں گا پھر بھی چھوڑ کے جانا ہے, اولادیں پیدا کروں گا پھر بھی چھوڑ کے جانا ہے, دنیا
کی ساری ڈگریاں حاصل کر لوں گا، عالم بن گیا، مالک بن گیا، مفتی بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سب بن گیا، پھر بھی پہلا دنیا چھوڑ کے ایک خطاب سب کو ملنے والا ہے، مرحوم کا۔ آپ ڈاکٹر بنے نہ بنے، مرحوم بنے، آپ انجینئر بنے نہ بنے، مرحوم بنے، آپ حافظ عالم طالب بنے نہ بنے، مگر مرحوم بنے۔ یہ ایسی ڈگری ہے جس سے کوئی ہو نہیں چھو سکتا، بنے گی کہ مرحوم موت آئے گی، موت آئے گی کیا ہو ہمارے ساتھ ہو۔ ابھی تو کہا جناب عالی محترم اور بعد میں مرحوم، ابھی تو کہا حاجی صاحب محترم اور بعد میں مرحوم۔ تو یہ خطاب تو سب کو ملنے والا ہے۔ یہ فکر کیجیے کہ اس سے پہلے کہ ہم مرحوم ہو جائیں، اس کے پہلے کہ ہم مرحوم ہو جائیں، محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کو نہیں جانتا، اسلام کا بچہ جانتا۔ فاروق اعظم وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ میرے بعد کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی ہوتا۔ اور یہ فاروق اعظم ہی ہے کہ ایک دفعہ صحابہ گزر رہے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ راستے سے، تو ایک دم اچانک حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے ایک بات کو نظر رکھتے تھے، پوچھا یا رسول اللہ بلا سبب مسکراہٹ، بلا سبب کیا وجہ کیا مسکراہٹ کی؟ چھوڑیے نا بات کی۔ حضور نے فرمایا میں ابھی اس کو عمر بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، یہ صحابہ تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ تو حضور نے مسکرایا تو انہوں نے وجہ پوچھی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی شیطان کو عمر سے ڈرتے ہوئے بھاگتے دیکھا، ابھی شیطان بھاگا ادھر سے، وہ عمر سے ڈر کے بھاگا۔ ایسی شان والے عمر فاروق، آپ فرماتے بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے محاسبہ کرتے تھے، صاحب سوچتے رہتے تھے، فکر کرتے رہتے تھے، تو اچانک بس روتے لگے، اچانک ہچکی ہونے لگی، اللہ کی خوف سے ہونے کی، آنسو بہنے لگے، جس سے شیطان ڈر کر بھاگے تو خدا کی خوف سے روئے، اور جو اپنے گھر میں شیطان اٹھا کے رکھا ہے اس کی کریں گے۔ اور دیکھیں ذرا محاسبہ کس کو کہتے ہیں، فکر کہاں تک پہنچاتی ہے انسان کو۔ فکر کرتے تھے، ہوتے تھے، ادھر آ کے ایسا خیال آ گیا، اچانک رو دیا، بیوی نے کہا کہ ابھی ہو گئی رونے کا سبب، بس رو دیا، کیونکہ خرابی آ گئی، آپ سے آنسو ہے۔ اپنے بیٹے سے جا کر کہا کہ ذرا جا کر اپنے باپ کی خبر لو اور ان سے پوچھو کہ آپ نے کیا ہو گیا، گھر میں کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی کا آپ بنا دی، یا ہم نے آپ کی کوئی نافرمانی کر دی، کوئی بات ہو گئی جس کے سبب آپ رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں آپ، پوچھیے ان سے رونے کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے نے عرض کی، ابو جان کیوں رو رہے، کیا کہا، اچانک کیا ہو گیا ایسا؟ فرماتے بیٹے مجھے یہ خیال آ گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ مجھے یہ خیال آ گیا، کس کو آ گیا؟ اس لیے کہ شیطان تھا، مجھے یہ خیال آ گیا، کس کو آیا؟ کہ جس کا مقام واقعی الہی پہ ایسا ہے کہ اگر نبوت کھلی ہوتی تو نہیں کو ملتی۔ اور آپ کو معلوم ہے فاروق اعظم کا یہ مقام ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی کچھ آیتیں اوپر نازل ہوئی وہ عمر کے مشورے سے، یہ شان ہے ہمارے فاروق کی کہ عمر کے دل میں ارادہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ عمر کا تھا وہی آیت ان پہ نازل، یہ شان ہمارے فاروق کی ہے۔ اور فکریں آخرت سے رونے لگے۔ اب ہم اپنے آپ کو رلے ذرا کہاں ہے ہمارا، عمر فاروق رو رہے، بیٹا مجھے خیال آ گیا قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا عمر تم نے کیا کیا میرے لیے، بس میں اسی فکر میں رونے لگے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو میں کسی کا حق تو نہیں مانگی آپ کا، کسی کا حق تو باقی تو نہیں رہے، میں سلطنت کا حاکم ہوں۔ آپ کی بیوی نے اور جس کو کہتے ہیں کہ نسل پا رکھنا، آپ کی بیوی نے اور ایک ایسا جملہ کہہ دی کہ بہت کہنے لگے کہ ہاں میرے سرکار یہ کہیں کہ آپ نے، میں آپ سے کچھ بات کو لے کے ناراض ہوں، میں آپ کا دعویٰ کروں گی کیا مت کے تو اور دن رہ گئی کیا مجبور میرا میرا کیا کیا تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین آپ دن میں تو امور سلطنت اسلامی حکومت کے نظام دیکھتے تھے اور رات کو بھیڑ بدل کر اپنی قوم کی خبر لیتے تھے۔ آپ نے میری خبر نہ لی، آپ نے کبھی مجھے وقت نہیں دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، میرے دل میں بھی خیال ہوتا تھا کہ میں شوہر کے ساتھ ایک بیٹھنے کی باتیں کروں، میری بھی تمنائیں تھی کہ شوہر کے ساتھ کہیں جاؤں، شوہر کے ساتھ رشتے داروں میں ملنے جاؤں، اور آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کہیں آپ کے ساتھ مجھے جانے کا موقع نہیں ملا، کبھی بیٹھ کر کچھ بات کرنے کا، کچھ ہم خیالی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کو دن میں امور سلطنت سکھاتے، رات کو اپنی غریب رعایا کی بھیڑ بدل کے خبر نہیں کرتے کہ کوئی مجھے کہے کہ نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تو یہ حق تو میرا گیا نا، میں آپ کی بیوی ہوں نا، میرے پاس تو آپ کا یہ حق ہے کہ میں آپ سے بیٹھوں، تبصرہ خیال کروں، آپ سے کچھ باتیں کروں، یہ تو مجھے نہیں ملا، تو یہ میرا حق ہے نہیں۔ عمر فاروق کہنے لگے خدا کے لیے بتا تو راضی کیسے ہوگی؟ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں تو راضی کیسے ہوگی؟ اب ذرا
دیکھیں محاسبہ کیسا ہوتا ہے اور کن لوگوں کا محاسبے کا انداز جنہیں قطعی جنتی ہونے کا حق اللہ کے رسول کو دنیا میں دے دیا. کہاں سب جنتی جنہ اشرف و شرائع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو راضی کیسے ہوگی؟ فرمائیں کہ دیکھو مجھے آج وعدہ کرو قیامت کے دن اگر اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا تو آپ اپنے ساتھ لے جنت میں لے لیں. عمر فاروق وعدہ کرتے ہیں کہ زوجہ سے اپنی بیوی سے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن عمر کو سرخرو کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے یہ بغیر جنت میں لے جاؤں. آپ صرف فکر دیکھیں محاسبہ دیکھیں کیسا محاسبہ کیا بات کیا ہوتے ہیں جن کے پاس درجات کی کمی نہیں تھی, جن کے پاس مقام کی کمی نہیں تھی, جن کے پاس ایسا اعزاز تھا کہ وہ نہیں بن سکتے, جن کے مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے ارادے ان کے مشورے کے مطابق آیت قرآن نازل ہو رہی ہے. کہیں سے کہیں جنت نہ جانے کا کوئی راستہ دکھتا ہے؟ جنت ہی کے بادشاہ ہیں دنیا میں رہ کر مگر محاسبہ کیونکہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایمان ہے سارے لوگ اس سے جو ہے کسی کا حق چھوٹ جائے گا اس سے محاسبہ کر فکر انسان کو غلط کرتی ہے. فاروق اعظم جب آخرت کی فکر کرتے تھے غلط ہو گئے, صدیق اکبر فکر کرتے تھے غلط ہو گئے. آخرت کی سوچ بہت ضروری ہے. بس میں آپ کی ترغیب بنا کر اپنی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو موسم ابھی ہمارے اور آپ کے پاس میں ہے رمضان, یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے. ابھی ہم اپنی کوشش سے آخرت میں نہیں سوچ رہے, یہ رمضان کی صحبت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم سوچیں آخرت کی. اس موسم کا فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ ایک رات دینے والا ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. میں نے آیا کہ قرآن کی سورہ قدر جو ہے اس کے تناسب میں میں نے پڑھا اتنا چلتا ہوں یقین کر قرآن کو اٹھانا دے گیا. سورہ قدر ہے 30 پارے میں اور شروع ہے سب کو یاد ہے فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں اس ترجمہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ جاتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے بزرگ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے کہ جس ایک رات کا عمل 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ملائکہ جھوک در جھوک زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جبریل امین ہوتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ شب قدر میں اترتے ہیں تو گھومتے ہیں مسجدوں میں, گھروں میں, اطراف میں, کہاں کہاں مسلمان مردوں عورت کون سے عمل میں مبتلا ہیں اور کیا کر رہا ہے اس رات میں, اور بڑھ کر حضرت جبریل اس سے مسافر ہے. یہ حدیث تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کا جو بنایا ہوا امر ہے, اللہ کے حکم ہے, اللہ کا جو پیغام ہے وہ تمام مومنین کو سناتے ہیں اور ان پر سلام کرتے ہیں. اتنی اعزاز میں سنے کر یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فجر کی نماز تک. مغرب کی نماز ہوئی, شب قدر شروع ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلسلہ جاری, فرشتوں کا آنا جانا شب قدر کی رات میں شروع. اب اتنی عظیم ترین رات کے پیغام آ رہا تھا, ایک سبب بنا اللہ تعالیٰ نے تعین شب قدر کو اٹھا دیا. اب شب قدر کا تعین نہیں, پہلے تھا کہ اللہ نے بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو کوئی ایک تاریخ طے کر کے بس یہ تاریخ شب قدر. پھر اللہ نے چاہا کہ میں اس کو تاخلاف میں کر دوں تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر سب سے عظیم رات ہے. 2 باتیں ہیں دیکھیے آپ شب قدر پانی. پہلے تو آپ کی سنیے قرآن سے بھی اس کی فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں, فرشتے دے رہے ہیں آپ سے مسافر اور یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ کا سلام کر رہے ہیں فرشتے. بڑی رات ہے اور ایک عمل کا پورے 1000 مہینے کے عمل کے برابر ہوتا ہے. اتنی عظیم ترین رات ہے کہ آپ کی عمریں بھی اتنی نہیں ہے جتنا اعمال اس رات میں ہو جائے گا. اس رات میں اچھا ایک اور خاص بات بتا کہ میں آگے بڑھوں. اس رات میں جو نماز پڑھنے آتے رہتے تھے گائے بگائے وہی معاف کیے جائیں گے. ایسا دیکھو اس کا کرم, وہ تو اس کے رحمت کا بھنڈار نے کھولا ہے اس رات میں. وہ یہ دیکھے گا کہ اس رات میں آنے والا ہے کون, صرف وہ دیکھے گا کہ اس رات کو کرنے والا کیا کر رہا ہے بس. اس کے بعد وہ کیسا بھی گناہ گار ہو اس کی رحمتیں عام ہیں, اس کی رحمتیں عام ہوگی اس دن. کیسا بھی گناہ گار ہو, وہ گناہ لے کر آیا ہو, اگر اس نے شب قدر کو شب قدر جان کر مسجد میں آیا اور شب قدر کی عبادتیں کی, اس رات کو جان کر گزارا, چاہے مسجد ہو چاہے گھر, جان کر گزارا یہ سوچ کر کہ آج قدر والی رات ہے, صرف اس
گناہگار ہوں، اس لیے کہ معاف کرنا اللہ کو ہے، وہ بے نیاز رب ہے۔ کیسا بھی گناہ لے کر آؤ اس رات، اگر تم سچے دل سے خدا کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑی رات آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے میں نے آپ سے بنایا ہے۔ ہمارا میں یہ عرض کر رہا تھا شب قدر کے بارے میں کہ فرشتے آتے ہیں، مسافر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ شب قدر تعلیم مل گیا، مگر حضور نے دو باتیں آپ کے ساتھ بنائی، یہ دو باتوں کو پکڑ دیجیے، بات مضبوطی کے ساتھ پکڑ دیجیے۔ میں جتنے بھی خصوص 30 سال کی عمر سے لے کر کے بوڑھی تک اور نوجوان ہیں، یہ سب سے کہتا ہوں کہ جو نوجوان بچے بھی ہیں وہ بھی سنیں، بوڑھے حضرات اگلے حضرات بھی سنیں، اور معذور مجبور حضرات بھی سب سنیں۔ اس رات کو مت چھوڑ دیں، کوئی معذوری کو باہر نہ بنائیے، کچھ بھی ہو اس رات کو جاگے آؤ، اور بہتر ہے مسجد میں آئیے۔ اس کی وجہ بتا دوں، مسجدوں میں ماحول بنا رہنا چاہیے۔ آپ گھر میں رہو گے تو تاک رات کا مزہ اور شب قدر کا مزہ گھر میں نہیں ملے گا، اس لیے گھر کوئی ماحول ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچے ہیں، اس کے گھر جاتا ہے انسان پڑھ رہا کچھ نہیں پڑھ رہا، مگر مسجد میں تو آپ کرو گے کیا؟ مسجد میں کام ہی بات ہے، مسجد میں کیا کام ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھو گے، آپ مسجد میں کرو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تلاوت سنو گے، یہ کرو گے، تو مسجد ایک ماحول دیتی ہے۔ یہ مسجد کی ضرورت کے بعد انسان جو ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہاں مجھے یہ کرنا ہے، تو شب قدر کو مناسب ہو تو مسجد میں گزارے، ورنہ باہر گھر میں باہر جاگو اس رات۔ یہ گولڈن چانس ہمارے اور آپ کے پاس آنے والا ہے، مگر حضور نے کیا فرمایا؟ دو باتیں پہلے بیان کر دی، بڑی عظیم ترین رات ہے شب قدر کی فضیلت بیان کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک رمضان سے 20 تک تو شب قدر نہیں ہے، یہ حضور کی ایک حدیث سے معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخری 10 دن کی تاک راتوں میں دیکھو۔ تاک کا مطلب 21 کی شب، یعنی 20 کا دن اور 8 اور 20 کی رات میں 21 کی شب، 22 کا دن گزر کے 23 کی شب، 24 کا دن گزر کے 25 کی شب، 26 کا دن گزر کے 27 کی شب، 28 کا دن گزر کے 29 کی شب، یہ 5 رات۔ تو دو باتیں اہم ہوئی، ایک اشارہ ملا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آخرات میں تو ہوتی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی رمضان سے شروع ہو جائے، رات سے ہی سے شکل کرو، کیونکہ تعین تو نہیں ہے۔ ہاں جو بزرگوں کے اسلاف کی جو اقوال ہیں جس میں اختلاف ہے وہ ایک بحث الگ ہے، ہم کبھی کبھی اس بھی پڑھتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا کہ بحث میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر بیدار کرنا ہے کہ ہمیں 20 رمضان سے چاند دیکھنے تک کچھ بھی غفلت نہیں کرنا۔ جو 20 رمضان ہمارے گزرے ایک سے وہ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ جو 10 دن ہے اس کو بہت اہم سمجھو، اور اس 10 رات کو، رات کو نہیں، اس پوری 10 رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کر کے جاگ کر گزارو تاکہ 10 رات کو ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں اعتکاف کا انتظام کیا گیا، جو 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، اس کی فکر ہماری قوم میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ مگر دیکھیں ذرا حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بتاؤ کون ایسا مومن کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن کی قربانی یہ ایسے انسان کے لیے زیادہ آسان ہوتی ہے جس کے زندگی میں کوئی کام نہیں رہا۔ ظاہر ہے 10 دن کام دھندا کرنے والوں کے لیے سمجھ میں آتی ہے دقت ہے، اس لیے یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ فرض نہیں کیا گیا، اسی لیے نہیں کیا گیا کہ یہ ہم سب نہیں کر پائیں گے، مگر کرنے والے دیکھیں اگر آپ کی عمر 40 سال گزر گئی ہے، اگر 2 حج 2 عمرے کا ثواب کمانا ہو تو 10 دن کے لیے آ جاؤ۔ اگر آپ کی 50 سال کی عمر ہو گئی ہے اور کوئی اعمال نہیں چل رہا ہے آپ کا، تو اس 10 رات کو مسجد میں گزار لو، ہزاروں سال کے اعمال تمہارے نام میں آ جائے گی۔ چانس ہے تمہارے لیے، غفلت سے نکل جاؤ، مٹی کو ہٹا لو آنکھوں سے اور آ جاؤ اس 10 روزہ اعتکاف۔ اس کی ایک فضیلت اور بیان کرتا ہوں آپ کو، اس کی حضرت سیدنا فتاوی عالمگیر میں بھی ہے، اور حضرت تفسیر مفید بیان کے مصنف جو ہے ڈاکٹر سیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 روزہ اعتکاف کا فائدہ دیکھیں۔ فرشتے آپ 10 دن کے لیے مسجد میں آ گئے، تب فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی 10 دن لکھیں گے آپ کی۔ اب مسجد سے آپ جا نہیں سکتے 10 دن، کیونکہ اس کی پابندیاں ہیں 10 روزہ اعتکاف کی، آپ مسجد سے جا نہیں سکتے، چاند دکھے گا جب بھی نکلنا ہے۔ تو اب آپ جب باہر تھے، مسجد میں آباد ہے، اب جب آپ باہر تھے تو کون کون سا نیک کام کرتے تھے آپ؟ کبھی بازار جاتے تھے، چلتے ہوتے کسی کو فکار فقیر کو دے دیتے تھے، کہیں جاتے تھے کسی بھوکے کو کھانا
جنازہ مل جاتا تو شریک ہو جاتے ہیں. کسی بیمار کی بیمار کرسی کر دیتے تھے, پتہ چلا کوئی رشتے دار بیمار ہے, آپ چلے گئے, بیمار کرسی ثواب ہے, فقیر کو دینا ثواب ہے, صدقہ دینا ثواب ہے, کسی غریب کو دینا ثواب ہے. یہ سارے کام آپ باہر کرتے رہتے تھے. اب 10 دن آپ اندر آئے گا, ابھی کام آپ سے ہوگا, آپ کے لیے ہوگا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے 10 دن کے لیے آیا ہے, اس کے وہ سارے اعمال بھی لکھو جو یہ باہر رہ کے کرتا تھا. انہیں اس کے لیے وہ عمل لکھو جو یہ باہر رہ کے کرتا تھا, وہ کر نہیں رہے. آپ تو مسجد میں آ گئے, مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ باہر رہ کر جو کام کیا کرتا تھا اس کام کو اس دن لکھو, اس لیے کہ یہ آیا ہی میرے لیے, کہ مجھے راضی کرنے کے لیے 10 دن کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو حج تو عمرے کا ثواب, تیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو تیار کرو, اپنی مصروفیات زندگی کی دیکھو. اگر بہت زیادہ مصروف نہیں ہو تو خدا کے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بڑھو. اپنی مسجدوں میں 10 روزہ اعتکاف کا اپنا ذہن بناؤ. میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری لوگوں کے لیے مشکل ہے, مگر جو لوگ فری ہے, میں کہہ رہا ہوں 30-40-50 سال کے وہ لوگ جن کے ذمے کوئی ایسا خاص کام نہیں ہے جو 10 دن نکال سکتے ہیں, وہ 10 دن کے لیے مسجد میں آئیں, اعتکاف کریں, آپ کو شب قدر ضرور ملے گی. اور جلال فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کو بڑا فائدہ یہ ہوگا, ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ جو اعمال باہر کرتے تھے اب مسجد میں آ گئے 10 دن نہیں کر رہے, مگر لکھا ضرور جا رہا ہے آپ کے نام میں. کتنا بڑا چانس ہے, وہ کر نہیں رہے وہ لکھا جا رہا ہے. اتنی بڑی شان ہے اللہ کی, کر نہیں رہے لکھا جا رہا ہے. اور دوسرا بہت بڑا فائدہ حضرت نے فرمایا, 1% بھی چانس ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شب قدر نہیں ملی جو 10 دن کے لیے آ گیا. یعنی جس نے 10 راتوں کو زندہ رکھا, یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کو شب قدر نہیں ملی, بلکہ پکا اس کو شب قدر ملی ہی ملی جو 10 روزہ اعتکاف کے لیے آ گیا. اب دیکھیے کتنی شان ہے 10 روزہ اعتکاف کی. دوسرا بھی حکم ہے پاک راتوں کی تلاش کرو. اگر آپ کی ہمت زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا, کچھ لوگ تو ہوں 10-12-15 لوگ تو ہوں جو 10 دن کے لیے آئے ہیں. اتنا ہماری قوم کے ایسے لوگ نہیں ہیں, ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں جو 10 روزہ اعتکاف کے لیے نہیں آ سکتے, کوشش کریں. اور عام طریقے سے اگر دیکھیں تو کم سے کم کیا ہماری غیرت اتنی بھی ہے کہ ہم تاک راتوں کو زندہ کر لیں. آپ تاک راتوں میں آ جائیں, تاک راتوں کو زندہ رکھیں کم سے کم, کیونکہ حضور نے تاک رات میں بیان کی کہ تاک راتوں میں شب قدر ہوتی ہے. اور 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 28ویں اس رات کو غفلت کے ساتھ نہ گزارے, شب قدر کو جو ہے حاصل کرنے کی جستجو اپنے دل میں رکھے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور پڑھی, وَعَمِلَ صَالِحًا أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ جو عمل کرے, کیا فرماتا ہے, جو عمل کرے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت, بس مومن ہونا چاہیے. بات عمل کی جو عمل کرے فہو مومن, وہ مومن مرد ہو چاہے عورت ہو, بس مومن ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور لنحیینہ حیاۃ طیبہ, ہم ضرور اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے. یہ اللہ فرماتا ہے. بات آئی ہے عمل کی, میں نے دعا ہے اس میں بولی تاکہ پہلے آپ کو ایک ذہن یہ بتا دوں کہ دیکھو شب قدر کتنی اچھی رات ہے. اب اس کے بعد میں نے عمل کی بات نہیں کہا کہ بغیر عمل کے کچھ نہیں. بات یاد رکھیے, بغیر عمل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. فقط لا الہ الا اللہ کے دینے سے آپ کو جنت دائمی مل سکتی ہے, عذاب سے بچ نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ کہنے والے کو دائمی جنت ضرور ملے گی, تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. مگر لا الہ الا اللہ کا اگر وہ حق ادا نہیں کرے تو جہنم میں جائے گا. تو عمل بہت ضروری ہے. ایک حدیث میں اس کو فرماتے ہیں کہ عمل اور ایمان دونوں بھائی ہیں. عمل اور ایمان دونوں بھائی ہیں, دونوں ساتھ ہی میں رہتے ہیں, جدا نہیں ہوتے. اگر آپ ایمان ہے تو عمل بھی ہوگا, عمل ہے تو ایمان بھی ہوگا. تو دونوں کو ہم جدا کر دیتے ہیں, ایمان کو پکڑ لیتے ہیں, عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اور عمل کیا کام کرتا ہے, آپ فاروق اعظم کی اس عبرت ناک واقعے سے اندازہ کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر تم نے کیا کیا. ارے یہ تو فاروق اعظم کی بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو سکھانے کے لیے روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ مجھے فکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے محبوب تم نے میرے پیغام کو کیسے پہنچایا. جس کے
دیکھیں آپ اس پر نثار سارا جہان ہے، جس کے صدقے سارا جہان بنا ہو اور جس کے صدقے ہی صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ہو، وہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ آخرت تو ان کے قبضے میں، آخرت تو ان کے ہاتھ میں، ان کی شفاعت کے بغیر تو آخرت کے دروازے ہی کھلے گا۔ آپ پڑھیں حضور کی بات کہ حضور قیامت کے دن اٹھیں گے، سارا منظر عجیب سا ہوگا، پوری قوم جو ہے نبیوں کے پاس جائے گی، کوئی نبی کچھ نہیں کہے گا، سب حضور کے پاس دے دیں گے۔ حضور کہیں گے آج شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ سب سے پہلے حضور سجدے میں جائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولنے والے حضور مطلب فکر آخرت میں سب سے اوپر پہلی فکر کرنے کے لیے کیا ہوگا قیامت کے دن میں سے اللہ پوچھے ہم اور آپ کہاں ہیں، کون سی نیند میں ہیں، یا اتنے بیکار ہو گئے کہ یہ بھی فکر ہمارے اندر سے نکل گئی کہ ہمارا رب ہم سے پوچھے گا۔ یہ فکر بھی ہم کر سکتے ہیں، ابھی یہ محاسبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رمضان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رمضان ہمیں غیرت دلا سکتا ہے کیونکہ رمضان ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تو چوک در چوک مسجد میں آنے، دوڑے چلے آنے مسجد میں، دوڑے چلے آنے، اس لیے کہ رمضان ہمیں کھینچ کے لا رہا ہے۔ تو یہ محاسبہ کر لو، اس کی صحبت کا فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ کا مہمان 12 دن بعد چلا جائے گا، آپ سے دور ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا۔ پھر جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی اپنی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ آپ کے اندر سے نکلا کہ آپ کی چارجی ختم ہو جائے گی، جو آپ چار یہی رمضان میں چارج کیا ہوا ہے۔ تو اس چارجی کا فائدہ اٹھائیں کہ روحانیت آپ کے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا اللہ نے کیا کہا، جو عمل کریں گے میں اس کی زندگی کو حیات طیبہ کروں گا، پاک کروں گا۔ آپ محسوس کریں کہ آپ 18 دن سے اپنے آپ کو پاک محسوس کر رہے ہیں۔ کتنے پاک ہیں آپ؟ نہ صبح سے لے کے جب سے روزہ رکھا افطار تک نہ آپ نے جھوٹ بولا، نہ آپ نے غیبت کی، نہ آپ نے چغلی کی۔ اللہ پاک کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پاک ہم اپنے بدن کو اپنے پانی سے کرتے ہیں، جسم کے لباس کو ہم پاک کرتے ہیں پانی سے، مگر جب بات اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے تو عمل کر، میں تیرے باطن کو پاک کروں۔ باطن پاک ہوتا ہے تو اللہ باطن کی پاکی کی بیان کر رہا ہے، تیرے باطن کو پاک کر دوں گا۔ آپ اور کریں کہ دن بھر آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ ہر شخص جو سن رہا ہے میری بات وہ اپنا محاسبہ کرے کہ روزہ رکھتے سحری سے لے کے افطار تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے غیبت نہیں کی، آپ نے چغلی نہیں کی، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچا نہیں، کسی کے خلاف کوئی پڑھانے کا بات مان نہیں، سب خیال رہا ہے روزے سے۔ یا تو آپ نے کام کیا، کام سے ملی ہوئی تلاوت کی، کچھ ذکر کر دیا، تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر اس کے بعد افطار ہو۔ یہ وقت آپ کا گزرا کہ نہیں ایسا؟ یہ 18 دن کے معاملات آپ نے آپ کو محاسبہ کرے کہ میری 18 دن کیسے گزارا؟ تو دیکھیں آپ نے عمل کیا، اللہ نے آپ کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دی، آپ کو پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو رمضان نے پاک کر دیا باطنی طور سے ہمیں، ہم جھوٹ سے بچے رہے اس دنوں میں، ان ایام میں۔ تو یہ ہے حیات طیبہ کا اللہ کا فرمان کہ تم عمل کرو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تھوڑی تاخیر کی معافی میں ہم سب واقعی میں روزہ بھی ہے، اگر 5 منٹ میں روزہ کیجیے۔ دیکھیے آپ ہماری کیا ہوتے ہیں فکر کہ ہم عمل کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں اور دیگر کاموں میں ہمارا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اسلام کے خلاف کوئی کمنٹ کر دیا تو ہم کو جوش آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوش آنا چاہیے کیونکہ ہمارا دین ہے۔ کوئی رسول کریم کے بارے میں کچھ کہے تو ہم کو جوش آتا ہے، یہ جوش بھی آنا چاہیے کیونکہ رسول ہماری جان ہے۔ کوئی کلمے پر، کوئی قرآن پر کچھ کہے تو قرآن بھی ہماری شان ہے، کوئی قرآن پر کچھ کہے تو قرآن جلائے کچھ کرے تو کیا کرتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، یہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا ایمانی تقاضا، ایمان کا ایک تقاضا عمل کی ہے۔ آپ اسلام کی بنیادی باتوں کو عمل نہ کر کے کیا آپ اسلام کی حرمتی نہیں کرتے؟ اس غور کرنے کی بات ہے، یہ محاسبہ کا وقت ہے، محاسبہ کیجیے کیا اسلام کی بنیادی باتوں کو چھوڑ کر آپ اسلام کی حرمتی نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی صورت بنا کر کیا آپ رسول اللہ کی توہین کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بالکل دور اور اپنی شادی کیا، اپنا رہن سے سب یہودیوں کا اجماع کر کیا ہم رسول اللہ کی توہین نہیں کر رہے؟ کرنے والا تو اس کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، اس نے تو محمد رسول اللہ کو مانا ہی نہیں، جو کہتے کہتے اس نے تو اسلام کو مانتا ہی نہیں، جو چاہے کہتے، وہ تو قرآن کو جانتا ہی نہیں، جو چاہے کر ڈالے۔ اور تم تو قرآن کو شان والی کتاب مانتے ہو، پورا 11 مہینے جھوٹ بولی میں قرآن کی آپ قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں۔ غور کیجیے، میں نے کہا نا محاسبہ کیجیے، کچھ نسوں پر میں پاؤں اسی لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ محاسبہ کیجیے۔ میں آپ کو تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کہ حقیقت میں آپ کا دوست ہوں، جو نصیحت کرتا ہے وہی دوست ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر جو چیز کبھی کبھی بری لگتی ہے، ممبر رسول سے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، غور کیجیے آپ اسلام کی بنیادی باتوں سے بے عملی اختیار کر کے کیا ہم اور آپ اسلام کی توہین نہیں کر رہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے عشق رسول کا دعویٰ کر کے اپنی چہرے کو یہودی جیسی صورت کی بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ ٹیپ کس کا لگاتے ہیں آپ،
اپنے ہاتھوں میں کس کے نشان بنا لیں نوجوان؟ یہ اپنے لباس کو کس کی طرح کر کے رکھا ہے؟ اپنے بالوں کو کس کی طرح رکھا ہے؟ سب تن سے جدا کے نعرے کی سب سے صف اول میں آنے والا مسجد کی صف میں نظر ہی نہیں آتا. لبیک یا رسول اللہ کی صف میں سب سے زیادہ ہاتھ اٹھا کر لہرا لہرا کر بولنے والا مسجد میں نظر نہیں آتا. کیا نام سے رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ صرف مجمع جماؤ؟ کیا نام سے رسالت کے نام پر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر لبیک کہہ دو؟ کیا حضور کی محبتوں کے تقاضے مسجد میں نظر نہیں آ سکتے؟ کیا چہرے سے داڑھی رکھ کے حضور کی ناموس کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ کیا جوانی کا سچی توبہ کر کے متقی بن کے حضور کی شان اور حضور کی اسلام کی شان نہیں بڑھائی جا سکتی؟ کیا جوانی میں اسی طرح مسجد میں آ کر اسلام کو شان نہیں دی جا سکتی؟ سارے کام عملی طور سے ہم کرتے ہیں. وہ تو دشمن اسلام ہے, اسلام کے خلاف بولے گے ہی. تم تو محب اسلام ہو, تم اپنے اندر خود تو اسلام کا شعار پیدا کرو. تم تو حضور کے چاہنے والے ہو, لبیک کہنے والے ہو, تو اپنے چہرے سے تو لگے کہ تم رسول کے چاہنے والے ہو. مر جاؤ تو کوئی شناخت کے لیے کارڈ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے. شناخت مل گئی ہماری. مغربی تہذیب سب سے زیادہ گھس گئی ہے ہمارے اندر, اور ناموس رسالت کے لیے سب سے زیادہ بھیڑ جمانے کا جذبہ کیا ہمارا. یہ کل کی بات تھی کہ میں نے آپ سے کہی, اور یہ بات صرف اس لیے کہی کہ ابھی آپ کے پاس رمضان ہے, آپ محاسبہ کر سکتے ہیں. فکر کر لیجیے, اپنی آخرت کی فکر کر لیجیے. وَعَمِلَ صَالِحًا أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل میں, اے لوگوں, اے میرے مسلمان بندو, تم عمل کرو. جو عمل کرے گا, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ عورت مرد مومن ہو, چاہے عورت مومن ہو, بس مومن ہونا چاہیے. عمل کرو, میں تمہاری زندگی کو پاک کر دوں گا, صاف کر دوں گا, ستھری کر دوں گا. اللہ کے اعلان پر لبیک کہو, اور شب قدر کو حاصل کرنے کی جستجو, بے قراری اگر آپ کو بھی گورنمنٹ کہہ دے فلاں کام کریے, آپ کو جو ہے 50,000 روپے یا 40,000 روپے ملے گا. اب اس 40,000 50,000 روپے کو لینے کے لیے جو اس کا اہل ہے وہ بھی بھرتا ہے. یہ تو جانتے ہیں نا, آپ کو میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں, وہ بھی بھرتا ہے. 50,000 ملے گا, نہیں ہے اہل پھر بھی بھر رہے ہیں. کیوں؟ گورنمنٹ کے اعلان پر اتنا اعتماد تو گورنمنٹ ہے, وہ تو ابھی ان کے کام آنے والے ہیں, وہ تو آپ کو دے گی. وہ تو گورنمنٹ ہے, بعد تو کیا کرو گے آپ گورنمنٹ کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں آ جاؤ تو میں نے شان بڑھا دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے وعدے سے کبھی نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے لوگوں شب قدر میں آ جاؤ تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. وہ کہہ رہا ہے شب قدر میں آ جاؤ تمہاری خطاؤں کو ختم کر دوں گا. تم جو گناہوں کو لے کر شب قدر میں آؤ گے وہ گناہوں کو ہٹا دوں گا, تمہاری شان بڑھا دوں گا. آخرت میں اتنا بڑا انعام ملنے کا اعلان ہو رہا ہے, ہم اس اعلان کی طرف دھیان نہیں دیتے. کیوں؟ عمل نہیں تھا ہمارے پاس. بہرحال یہ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ تیکھی باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں. فکر بہت ضروری ہے, فکر انسان کو بلند رکھتی ہے. دیکھیے آپ فکر سے دنیا حاصل کرتے ہیں, اسی طرح فکر آخرت سے آپ اپنی آخرت کو حاصل کریں تاکہ آپ کا خصوص اہتمام کریں. میں اعلان نہیں کہتا تھا, مگر الحمدللہ ہمارے انتظامیہ نے بھی اپنی اجازت دے دی کہ میں آپ کو اعلان کروں کہ کہاں پر آتے ہیں. الحمدللہ کچھ سالوں سے ہندوستانی مسجد کا اہتمام ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں الحمدللہ. 12 بجے سے رات کو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور فجر کی نماز میں لوگ, سحری کے وقت میں لوگ رہتے ہیں تعدادوں میں, اور جسے جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. عجیب روحانی الحمدللہ بہت سا. باقی کافی لوگ ہیں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے وہ اہتمام کریں. وہ سکتے تو مسئلہ ہے کہ کم سے کم میری دعوت آپ کو یہ ہے کہ آپ پاک رات جاگ کر بچائیں. اس رات میں ذکر کریں, اذکار کریں, تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, ذکر کریں, اور پوری رات جاگیں, اور اس نیت سے جاگیں کہ اللہ میں آج کے لیے پاک رات کو حاصل کرنے کے لیے, شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی بھی عمل بس ایک وظیفہ کے اگر اس رات میں اللہ نے منظور کر لیا, اور وہ کرے گا, اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم آؤ گے تو منظور کروں گا. یہ وعدہ ہے, اس لیے پاک راتوں کا اہتمام ہوگا. تو انشاءاللہ آپ پاک راتوں کو ہندوستانی مسجد میں گزار لیں. یہ جہاں آپ کا بہتر ہوگا. مسجد کا میں اس لیے بولتا ہوں کہ مسجد میں ماحول ہوتا ہے. مسجد میں چونکہ آپ مسجد میں آ جائیں گے تو سوائے عبادت کے کچھ نہیں. گھر میں کیا توجہ بڑھتی ہے, بچوں کی توجہ چلی گئی, بیوی کی توجہ چلی گئی, وہ سستی آ گئی, ماحول بھی ہوتا ہے. مسجد کا ماحول الگ ہوتا ہے, اس لیے میں مسجد کی ترتیب دلا رہا ہوں. بہرحال جہاں بھی ہوں مگر سبھی قدر کو حاصل کرنے کی جستجو کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے سابقہ اعمال کو ہم نے ابھی 18 رمضان تک کیا ہے, اسے بھی